جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، گہرے اور گوڑے دوست دشمن بن جائیں گے۔ اللہ پورے قہر و جلال میں ہوگا، جس دن لوگ تھر تھر کانپ رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ 7 لوگوں کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ وہ 7 شخص کون ہے؟ پہلا، عادل حکمران، عدل و انصاف کے ساتھ اپنی حکمرانی کو سر انجام دینے والا۔ اسلام ہم سے عدل کا تقاضا کرتا ہے، اگر اسلام کا دوسرا نام پوچھے تو وہ عدل ہے۔ اسلام عدل کا درس اور سبق دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا عادل حکمران کو، اللہ عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ کسی بزرگ کا قول ہے کہ دنیا کے پائے 4 ہیں اور ان 4 لوگوں کی وجہ سے دنیا قائم ہے۔ پہلا، حکمرانوں کے عدل سے، دوسرا علماء کے علم سے، تیسرا غنی لوگوں کی سخاوت سے، اور چوتھا فقیروں کی دعاؤں سے۔ عربی کا مقولہ ہے کہ ملک کفر سے تو قائم رہ سکتا ہے لیکن ظلم سے قائم نہیں رہ سکتا۔ جب کسی علاقے میں، کسی بستی میں، کسی محلے، کسی ملک، کسی گھر میں ظلم شامل ہو جائے تو گھر اجڑ جاتے ہیں، شہر اور بستیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اس امت کو ہی درس دیا گیا ہے کہ تم نے عدل کرنا ہے، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، تو عدل کرنے والا حکمران اللہ کی رحمتوں میں ہوتا ہے۔ جو عادل حکمران ہے وہ اللہ کا خلیفہ ہے اور جو ظالم حکمران ہے وہ شیطان کا خلیفہ ہے۔ اب عدل کیا ہے؟ انصاف کیا ہے؟ ہر چیز اپنی ٹھیک جگہ پہ ہو، جو اس کا مقام ہے اس کو دیا جائے، اس کو عدل کہتے ہیں۔ کوئی چیز اپنے اصل مقام سے اٹھے تو اس کو ظلم کہتے ہیں۔ ہر شے اپنے مقام پہ ہو اس کو عدل کہتے ہیں۔ عدل و انصاف کا ہمیں درس دیا گیا ہے۔ سلطان محمود غزنوی کو ایک عورت نے آ کر کے کہا کہ میری بیٹی جوان ہے اور میرا شوہر فوت ہو چکا ہے، آپ کا بھتیجا رات کو میرے گھر میں گھس آتا ہے اور میں سخت پریشان ہوں۔ سلطان نے کہا کہ اب جب دوبارہ آئے تو تم میرے پاس آ جانا، میں عدل و انصاف قائم کروں گا۔ ایک دن گزرے، وہ بڑھیا آئی۔ بادشاہ نے جو اس کو خصوصی کوڈ دیا ہوا تھا کہ تم اس کے ذریعے میرے تک پہنچ جاؤ گی، تو وہ بادشاہ تک پہنچی۔ کہا اس وقت وہ ہمارے گھر میں موجود ہے۔ بادشاہ اس کے ساتھ چل پڑا۔ کہا کہ میرے سے پہلے تو چلی جا اور جا کے دیے کو گل کر دے، بتی بجھا دے۔ تو بتی بند کر دی اور بادشاہ گھر میں داخل ہوا۔ داخل ہوتے ہی بادشاہ نے جب اس نوجوان کو دیکھا تو اس کا سر قلم کر دیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ چراغ روشن کرو۔ تو جب چراغ روشن کیا گیا تو بادشاہ نے کہا کہ الحمدللہ۔ اس کے بعد اس نے ٹھنڈا پانی مانگا، اس خاتون نے پانی پیش کیا۔ بادشاہ واپس پلٹنے لگا تو اس خاتون نے کہا کہ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے پہلے چراغ بند کیا، پھر چراغ جلایا، پھر الحمدللہ کہا، پھر پانی طلب کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ بادشاہ نے کہا جو راز ہے تو اس کو راز ہی رہنے دو تو اچھا ہے۔ کہا نہیں، تمہیں بتانا ہوگا۔ تو بڑھیا نے ضد کی تو بادشاہ نے بتایا کہ جب تم نے کہا تھا کہ آپ کا نالائق بھتیجا ہمارے گھر میں گھس آتا ہے اور میری بیٹی گھر میں جوان ہے، اور میں نے اس لیے چراغ کو گل کیا تھا کہ عدل قائم کرتے ہوئے میرے دل میں کوئی رحم پیدا نہ ہو، اپنے جوان بیٹے کو قتل کرنا تماشا تو نہیں ہے، مجھے بائی کا چہرہ سامنے آ جائے گا اور ایسا نہ ہو کہ میں عدل قائم کرتے وقت رک جاؤں، اس لیے میں نے چراغ کو بجھا دیا تھا۔ اچھا، جب آپ نے چراغ جلایا تو پھر آپ نے الحمدللہ کیوں پڑھا؟ میں اس دن سے پریشان تھا کہ میرا خون اتنا گندا ہو گیا ہے کہ غریب بیوہ کے گھر میں میرا بھتیجا جا کر گھس جاتا ہے، لیکن جب میں نے چراغ جلایا اور دیکھا تو وہ میرا بھتیجا نہیں تھا، کوئی اور تھا، ہمارا صرف نام استعمال کرتا تھا۔ کہا پھر آپ نے پانی کیوں پیا؟ کہا بڑھیا یہ راز رہنے دو، 2 باتیں میں نے بتا دی ہیں، یہ نہ ہی پوچھو تو اچھا ہے۔ بڑھیا نے ضد کی تو بادشاہ نے کہا سنو،
جس دن سے کہا تھا کہ آپ کا بھتیجا ہمارے گھر میں گھس آتا ہے، اس دن سے میں نے کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ جب تک ظالم کو اس کے انجام تک نہیں پہنچا دیتا اتنی دیر تک کچھ کھاؤں گا نہیں اور پیوں گا بھی نہیں۔ اب میں نے ظالم کو انجام تک پہنچا دیا ہے تو تیرے گھر سے 2 گھونٹ پانی تو میرا حق بنتا ہے، اسی لیے میں نے پانی پیا۔ اللہ اکبر۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ 7 لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے۔ پہلا شخص وہ ہے جس نے